نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید بن حارث، جیسا کہ میں نے کہا تھا، فیملی کے 3 لوگ ہیں۔ شوہر زید بن حارثہ اور بیوی ام ایمن۔ ام ایمن ان کا تذکرہ میں متعدد بار اپنے پچھلے لیکچرز میں کر چکا۔ ام ایمن کے بارے میں تینوں کتب میں، جو میں نے جن کتب کا بار بار حوالہ دے رہا ہوں، تینوں کتب میں جو ان کا انسائکلوپیڈیا یا بایوگرافی ملتی ہے، اس کے مطابق آپ کا نام برکہ بنت ثعلبہ ہے۔ آپ ایک سیاہ فام خاتون تھی۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ کی آپ کنیز تھی۔ بچپن میں آپ نے پالا۔ میں پہلے بتا چکا کہ جس وقت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کا انتقال ہوا، اس وقت رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکلوتی شخصیت جناب ام ایمن تھی۔ اور یہ بھی بتا چکا کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی سوائے اس خاتون کے کسی اور عورت کو اپنی دوسری ماں نہیں کہا۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام ایمن کا نکاح جناب زید بن حارثہ سے کیا۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ برکہ کا جو کنیت ام ایمن ہے، یہ کیوں ہے؟ ام ایمن یعنی کہ برکہ کی شادی پہلے ایک بہت بڑے صحابی جناب عبید بن زید سے ہوئی، جو کہ غزوہ خیبر میں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد آپ کی شادی جناب زید بن حارثہ سے ہوئی، لیکن آپ کا ایک بیٹا جناب عبید سے تھا جس کا نام تھا ایمن، اس لیے آپ کی کنیت اپنے پہلے خاوند کے اس بیٹے ایمن سے وابستہ ہے، ام ایمن۔ جناب زید بن حارثہ سے جناب ام ایمن کی شادی رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرواتے ہیں۔ میں اس بی بی کے فضائل میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ بی بی صاحبہ شعب ابی طالب کا جو 3 سال کا تنہائی تھی، جو بائیکاٹ کیا گیا تھا رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کا، آپ وہاں بھی موجود تھی۔ آپ نے ہجرت حبشہ بھی کی، آپ نے ہجرت مدینہ بھی کی۔ اس کے علاوہ آپ غزوات احد اور غزوات خیبر میں بھی موجود تھیں۔ جناب ام ایمن، ام ایمن کے فضائل کے حوالے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے ایک ماں کی حیثیت سے، یعنی کہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قولاً نہیں عملاً بھی ثابت کیا کہ ام ایمن میری ماں کی طرح ہے۔ آئیے کچھ صحیح احادیث کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیتے ہیں۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ عرض کرتے ہیں کہ ایک بار میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ایمن سے ملنے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ غالباً روزے سے تھے۔ ام ایمن نے ایک برتن میں مشروب دیا پینے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پینے سے تردد فرمایا۔ بقول انس کے، اور یہ حدیث مبارکہ ہے مسلم میں، صحیح مسلم میں، بقول انس کے کہ بی بی صاحبہ غصے سے چیخنا شروع ہو گئی۔ میں کہ سادہ لفظوں میں جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کو ڈانٹتی ہے، ناز سے، پیار سے، نخرے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے جائیں مسکرائے جائیں مسکرائے جائیں۔ یہاں پر آپ جانتے ہیں نا قرآن پاک کی آیت مبارکہ کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو وگرنہ تمہارے تمام اعمال ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ام ایمن کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ وہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں بات کر رہی ہے، کیونکہ وہ آپ کی والدہ جیسی تھی۔ دوسرا واقعہ یہ بخاری اور مسند امام احمد میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ درخت ام ایمن کو عطا کیے۔ وہ جو درخت جس کسی نے بھی ڈونیٹ کیے ہوئے تھے، مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو بہت سارے لوگوں نے ابتدائی اسلام میں مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مہاجرین کو
جو انصار لوگ تھے، انصار مدینہ کے رہنے والے، انہوں نے بہت سارے ڈونیشنز دیے، مدد کی. اسی طرح سے انس بن مالک نے بھی کچھ درخت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً دے رکھے تھے. جب اسلام پھیل گیا، مضبوط ہو گیا، مال غنیمت آنا شروع ہو گیا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافی سارے لوگوں کے جو ڈونیشن تھے وہ واپس کرنا شروع کر دیے. انس ان دونوں احادیث میں، بخاری اور مسند امام احمد میں، انس بتاتے ہیں کہ میں نے بھی سوچا کہ میں اپنے درخت جا کر واپس مانگوں. پتہ چلا کہ درخت تو ام ایمن کو دے دیے گئے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انس کو کہا ٹھیک ہے میں تمہیں تمہارے درخت لوٹا دیتا ہوں. ام ایمن کو پتا چلا، ام ایمن نے اپنا دوپٹہ انس کے گلے میں ڈال دیا. یہ بڑی لطف والی بات ہے اگر کوئی مزہ لینا چاہے، اور کہنے لگی خبردار ناممکن، میں کبھی بھی یہ درخت نہیں لٹاؤں گی. یہ انس خود واقعہ سنا رہے ہیں. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا مسکرا کے ام ایمن کو کہیں کہ میں تمہیں اور درخت دے دیتا ہوں، اور دے دیتا ہوں. ام ایمن بزرگ ہے کہ میں نے یہی لینے ہیں. یہ ذرا آپ لوگ تصور کیجئے، جیسے ایک ماں اور بیٹے کی تکرار ہوتی ہے، جیسے ایک ماں اور بیٹے کی لاڈ کی تکرار. رسالت مآب فرماتے جاتے ہیں کہ ایمن میں تمہیں اور دے دوں گا، اور زیادہ دے دوں گا. وہ کہتے نہیں میں نے یہی لینے ہیں، یہی لینے ہیں، یہی لینے. حتیٰ کہ ان احادیث کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی گنا زیادہ درخت ام ایمن کو آفر کیے، تو پھر وہ جا کر راضی ہوئیں. یہ ام ایمن ہے، زید بن حارثہ کی بیوی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری والدہ. میں ان دونوں واقعات سے بھی زیادہ آپ کو دلچسپ واقعہ سناتا ہوں، دلچسپ جو آپ تک آپ نے سنا ہی نہیں. مسند امام احمد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے تھے. آپ نے کیا دیکھا کہ کچھ قریش کے نوجوان نیم برہنہ ہیں، نیم برہنہ تقریباً ننگے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید غصے میں گھر واپس تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں ان نوجوانوں کے بارے میں کچھ غصے میں سخت باتیں کرنا شروع ہو گئے. بہت سارے صحابہ نے عرض کیا کہ ان کو معاف کر دیں، ان کو معاف کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مانے. بالآخر ام ایمن نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو معاف کر دیے. چنانچہ آپ نے ام ایمن کے کہنے پر ان نوجوانوں کو معاف کر دیا. اس کے بعد ابن ماجہ میں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر و عمر ام ایمن کو ملنے جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی حیات مبارکہ میں ام ایمن کے گھر تشریف لے جاتے تھے. دونوں شخصیات جب جاتی ہیں تو ام ایمن زارو قطار ہوتی ہیں، زارو قطار. یہ دونوں شخصیات ان سے پوچھتی ہیں کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ رسالت مآب دنیا سے چلے گئے، جانا مقرر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. ام ایمن نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں روتی، مجھے بھی پتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. میں تو اس لیے روتی ہوں کہ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اللہ تعالی کا زمین سے رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے، یعنی کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. یہ ہے جناب ام ایمن. کہا جاتا ہے کہ ام ایمن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک سے تقریباً 5 مہینے یا 6 مہینے بعد وہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئیں. جناب ام ایمن اور زید بن حارثہ کے اکلوتے بیٹے اسامہ بن زید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب، لاڈلے، پیارے. آئیے میں آج آپ کو بتاؤں کہ اسامہ بن زید سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے اپنے ننھے منھے بچوں کی طرح پیار کیا. آئیے مشکات المصابیح کی حدیث سنیے. اسامہ بچپن میں ان کی ناک بہہ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کی ناک خود صاف فرمانے لگے ہیں. خود بی بی عائشہ عرض کرتی ہیں
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں اس کی ناک صاف کر دوں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اسامہ سے محبت کیا کر، اس لیے کہ میں بھی اسامہ سے محبت کرتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر آپ کو حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ بے شمار احادیث آپ نے سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں جناب امام حسن اور امام حسین سے بے پناہ شفقت فرمایا کرتے، گود میں اٹھاتے اور اللہ سے عرض کرتے کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ بے شک یہاں پر کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، جناب حسن و حسین کا مقام مرتبہ بلند اعلی و بالا ہے بے شمار۔ ان کے فضائل کے لیے تو میرے پاس نہ الفاظ ہیں نہ زبان ہے، مگر آئیے آج میں آپ کو جناب اسامہ کے بارے میں بھی بتاتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ صحیح بخاری کی 2 احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گود میں ادھر حسن کو اٹھایا ہوا ہے، ادھر اسامہ کو اٹھایا ہوا ہے، اور عرض کرتے ہیں اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ آگے چلیے، ناصر الدین البانی سلسلہ احادیث صحیحہ میں ابن ماجہ سے تخریج کر کے صحیح حدیث لاتے ہیں۔ اسامہ بچپن میں گر پڑے، خون جاری ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اس کا خون صاف کر دو۔ عائشہ نے کچھ تردد سے کام لیا، کچھ ناگواری سی محسوس ہوئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑے دوڑے گئے، اسامہ کو اٹھایا اور اس کا خون چوسنا شروع کر دیا، کیونکہ خون چوسنے سے خون بہنا رک جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علماء نے بڑی باتیں سنائیں کہ صحابہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا دودھ پی لیا، پانی پی لیا، وضو کے چھینٹے تبرکن اپنے جسم پر مل لیے۔ بے شک اس سے بڑھ کر اور کیا شانیں ہوں گی جن کے حصے میں یہ نصیب میں یہ چیزیں آئیں، مگر اسامہ کا نصیب تو دیکھیے جو علماء بیان نہیں کیا۔ اسامہ کا نصیب دیکھیے کہ اسامہ کا خون رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چوس رہے ہیں۔ اور اسی حدیث مبارکہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ کو فرماتے ہیں، عائشہ کاش اسامہ لڑکی ہوتی، میں اس کو زیور پہناتا، اس کو رنگ برنگی پوشاکیں پہناتا، جیسے ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے سوچتا ہے یا اظہار کرتا ہے۔ آپ ذرا لاڑ تو دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسامہ کے لیے۔ آگے بڑھیے، متفق علیہ احادیث بخاری مسلم میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے کچھ دن پہلے ایک لشکر جنگی مہم کے لیے تیار کیا اور اسامہ بن زید کو اس کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا۔ 18 سال آپ کی عمر تھی۔ کچھ جلیل القدر صحابہ کو یہ ناگوار گزرا، اعتراض اٹھا کہ یہ کل کا بچہ ہے، کل کا نوجوان ہے، اور یہ ہم پر سپہ سالار جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کے عالم میں باہر تشریف لے آئے۔ متفق علیہ حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں اس سے پہلے اس کے باپ یعنی کہ زید کی امارت بھی تم لوگوں کو پسند نہ تھی، اور آج تمہیں اس کے بیٹے اسامہ کی امارت بھی پسند نہیں۔ یاد رکھو مجھے اس کا باپ زید بھی تم سب سے زیادہ محبوب تھا، اور یہ اسامہ بھی مجھے تم سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ کے اس فرمان کے بعد اسامہ کا نام مشہور ہو گیا ہب بن ہب، محبوب بن محبوب، یعنی کہ محبوب کا بیٹا، زید کا بیٹا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، بلکہ مسلم میں ایک اور اضافی حدیث ہے جس میں اضافی الفاظ آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اسامہ سے پیار کرنا یہ تمہاری امت کے صالحین میں سے ہے۔ آگے بڑھیے، مشکات المصابیح میں ایک اور روایت آتی ہے، جناب خلیفہ دویم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وظیفہ ابن عمر اپنے بیٹے کو تھوڑا دیا اور اسامہ بن زید کو زیادہ دیا۔ ابن عمر نے اعتراض کیا اور عرض کیا کہ میں نے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا ہے اسامہ کی نسبت، میرا وظیفہ کم کیوں؟
फारूक आजम के अल्फाज भी तारीखी अल्फाज हैं। उन्होंने अपने बेटे को कहा, याद रख इस उसामा का बाप जैद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरे बाप मुझ उमर से ज्यादा अजीज था, और ये उसामा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझसे ज्यादा अजीज था, इसलिए इसका वजीफा मैंने ज्यादा रखा है। उसामा बिन जैद, आपकी शख्सियत, आपका बचपन, आपका लड़कपन, मैं बेशुमार हदीस बयान कर सकता हूं जिसमें रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने सवालात किए कि आपको सबसे ज्यादा महबूब कौन है। एक जगह आपने फरमाया फातिमा, लोगों ने अर्ज किया वो तो आपकी फैमिली है, वो तो आपका घराना है, इसके अलावा तो आपने फरमाया उसामा, उसामा बिन जैद। बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि कितनी कॉन्फ्रेंस, कितने प्रोग्राम, कितने जलसे, कितने इश्तिहारात, कितने बैनर्स पर मैंने आज तक ये देखा हो कि जैद बिन हारिस कॉन्फ्रेंस, उम्मे ऐमन कॉन्फ्रेंस या उसामा बिन जैद कॉन्फ्रेंस, मैंने तो आज तक नहीं देखा। अल मुख्तसर, उसामा बिन जैद 54 हिजरी में, कुछ जगह लिखा गया कि 58 हिजरी या 59 हिजरी, लेकिन मुस्तरद तरीन बात है वो यह कि 54 हिजरी में उसामा बिन जैद इंतकाल फरमा जाते हैं। सो ये थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने घराने अहले बैत के बाद सबसे लाडली और पसंदीदा तरीन फैमिली, यानी जैद बिन हारिसा, उम्मे ऐमन और उसामा बिन जैद। वमा अलैना इल्लल बलाग।